ہڈیوں اور گوشت سے ہر قسم کا جادو بیماریاں اس عمل سے نکل جائیں گی۔ عشاء کی نماز کے بعد ناف پر انگلی رکھ کر یہ پڑھ لو، یا کہارو، کاروبار کی بندش، نوکریوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مکافات عمل۔ اللہ والو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو رات کو سونے سے پہلے ناف پر انگلی رکھ کر، یعنی کہ اپنے پیٹ پر انگلی رکھ کر اللہ رب العزت کا صرف ایک صفاتی نام پڑھنے سے گھر سے تنگ دستی ختم ہو جاتی ہے، مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، فرشتے اس گھر میں بے شمار رزق لے کر آتے ہیں، اور بڑی سے بڑی حاجت بھی ہوگی تو انشاءاللہ تعالی العزیز وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ جو فرشتے رزق لے کر آئیں گے وہ آپ کی حاجت بھی پوری کر کے چلے جائیں گے۔ اللہ والو، آج کی ویڈیو میں جو وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گی وہ اللہ رب العزت کے ایک مبارک نام کا وظیفہ ہے، جلالی نام ہے یا کہارو۔ اس کو پڑھنے کے اتنے فائدے ہیں کہ ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے، جن میں سے کچھ 5 بڑے فائدے ایسے ہیں جو آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ اللہ والو، کوئی بھی شخص اس وظیفے کو کر سکتا ہے، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، تو لیکن ناپاکی کی حالت میں آپ اس عمل کو نہیں کر سکتے۔ وظیفے کو پاک صاف اور باوضو حالت میں آپ اس عمل کو کریں گے۔ اللہ والو، اس وظیفے کو آپ نے رات کو سوتے وقت پڑھنا ہے۔ اگر آپ حضرات سوتے وقت یہ نام پڑھ لیتے ہیں تو آپ کی قسمت ہی بدل جائے گی۔ جو بھی شخص اس وظیفے کو صرف اور صرف ایک بار بھی کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی تقدیر کو بدل دیتے ہیں۔ اللہ والو، یہ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کا آزمایا ہوا عمل ہے۔ جس نے بھی آج تک اس عمل کو کیا اس کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا ہے، اس کی زندگی بدل گئی ہے۔ اللہ والو، اس وظیفے کا پہلا فائدہ، اگر کسی انسان کا کاروبار بند ہو گیا ہے، چاہے جادو کی رکاوٹ کی وجہ سے، یا پھر اس کو نظر بد لگ گئی ہو، یا پھر کوئی بندش وغیرہ ہو گئی ہو، کسی بھی وجہ سے اگر کسی بھی نظر بد کی وجہ سے کاروبار بند ہو گیا ہے، اللہ والو، نظر بد کی وجہ سے بھی بندش لگ سکتی ہے، اور جادو کے ذریعے جنات کے ذریعے بھی بندش لگوائی جاتی ہے، یا پھر کوئی بندش وغیرہ کے ذریعے آپ کا کاروبار بند کروا دیا گیا ہے، تو وہ شخص سونے سے پہلے شہادت کی انگلی اپنے پیٹ پر رکھ لے، یعنی کہ ناف پر رکھ کر 41 مرتبہ یہ اللہ رب العزت کا نام پڑھ کر سو جائے۔ جب وہ صبح کو اٹھے گا تو انشاءاللہ تعالی العزیز اس کو خوشخبری مل جائے گی۔ اللہ رب العزت اس کے کاروبار سے بندشوں اور نحوستوں کو، بے برکتی کو، نظر بد کو ختم فرما دیں گے، تمام رکاوٹوں کا خاتمہ ہو جائے گا اور اس کا کاروبار بلند ترین سطح پر چلنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ والو، اس وظیفے کو پڑھنے کا دوسرا فائدہ یہ ہے، اگر کسی شخص کے گھر میں محنت کرنے کے باوجود بھی، پیسہ کمانے کے باوجود بھی گھر میں برکت نہیں ہوتی، پیسوں کا پتہ نہیں چلتا ہو کیسے آتے ہیں اور کیسے چلے جاتے ہیں، ہمیشہ ہی بے برکتی رہتی ہے، تو وہ شخص بھی اس رات کو سوتے وقت اس کو پڑھ کر سو جائے، صبح تک انشاءاللہ تعالی العزیز اپنے مقصد میں اسے بھی کامیابی حاصل ہو جائے گی۔ اس کے گھر سے بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے گا، اس کے رزق میں برکت ہونا شروع ہو جائے گی۔ اللہ والو، اگر اس وظیفے کو پڑھنے کا تیسرا فائدہ یہ ہے، اگر کسی شخص پر کالا جادو ہو گیا ہے، یا کسی بھی قسم کے عصبی اثرات ہو گئے ہیں، یا گھر میں جنات وغیرہ کا بسیرا ہے، تو وہ شخص بھی رات کو اس وظیفے کو ناف پر انگلی رکھ کر پڑھ لیا کرے۔ اللہ والو، اس وظیفے کا چوتھا فائدہ یہ ہے، اگر کسی شخص کے دنیا میں دشمن ہیں،
کوئی اس کو نقصان پہنچانا چاہتا ہو، انسان کے پیچھے پڑ گیا ہو، وہ شخص بھی رات کو اس وظیفے کو لازمی کریں۔ دشمن اگر دشمنی سے باز نہ آتا ہو یا آپ کو پریشان کرتا ہے، آپ کے خلاف جھوٹی باتیں پھیلاتا ہے، اس دشمن سے آپ کو عزت اور جان و مال کا خطرہ ہے، اس کے آپ نے یہ عمل لازمی رات کو سونے سے پہلے کرنا ہے۔ دشمن دشمنی سے باز آ جائے گا، حسن سلوک کرنے پر مجبور ہو جائے گا، اور دشمن کے دل سے نفرت اور دشمنی ختم ہو جائے گی، حسد ختم ہو جائے گا، محبت پیدا ہو جائے گی۔ اللہ والو، زیادہ تر لوگ حسد کی وجہ سے دشمنی کرتے ہیں اور حسد میں آ کر آپ کے کاروبار کو نظر لگا دیتے ہیں، یا پھر جادوگروں کے پاس جا کر آپ کا کاروبار بند کروا دیتے ہیں، اس پر بندشیں لگا دیتے ہیں، رکاوٹیں لگا دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ نیکی کی ہدایت دے، ان کو اللہ کا ڈر نہیں ہوتا، ان کو موت کا خوف نہیں ہوتا، اس لیے یہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ یہ اس بات کو بھول چکے ہیں کہ انہوں نے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اعمال نامے جب پیش ہوں گے، اعمال نامے جب دائیں ہاتھ میں ہوں گے، تو یہ لوگ کیا کریں گے جب ان کے ہاتھ بائیں ہاتھ میں ہوں گے؟ تو اللہ والو، میں دعا کرتی ہوں ہم سب تمام اہل اسلام کے لیے، تمام میرے سننے والوں کے لیے، جہاں جہاں میری یہ ویڈیو سنی جا رہی ہے، میں ان سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ قیامت والے دن آپ کے اعمال نامے سیدھے ہاتھ میں پکڑائے۔ کوئی بھی ایسا بندہ نہ ہو کہ جس کا اعمال نامہ اس کے الٹے ہاتھ میں دیا جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ تو اللہ والو، اس وظیفے کا 5واں اور بڑا فائدہ یہ ہے، جو لوگ اپنے کام میں کامیاب نہیں ہو پاتے، جو بھی کام کرتے ہیں وہ کام نہیں ہوتا، جو بھی خواہش ظاہر کرتے ہیں وہ خواہش پوری نہیں ہوتی، دل کی مراد کبھی پوری نہیں ہوتی، ان کی ضرورتیں پوری نہیں ہو پاتی، ان کی التجائیں پوری نہیں ہو پاتی، ان کی دعائیں پوری نہیں ہوتی، ان کی کوئی حاجت پوری نہیں ہوتی، تو وہ لوگ لازمی اس وظیفے کو کیا کریں۔ اللہ رب العزت کے اس صفاتی نام کو پڑھنے سے انشاءاللہ تعالی العزیز ہر کام میں کامیابی ملے گی۔ اللہ والو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی التماس ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے کسی ایک مسئلے کا حل اس میں موجود ہو، کسی ایک پریشانی کا حل موجود ہو، کوئی ایک ایسی آپ کی حاجت، کوئی دلی مراد پوری ہو جائے جو سالوں سے پوری نہیں ہو رہی، اور آپ نے یہ کہہ کر چھوڑ دیا ہے کہ اب یہ کبھی بھی پوری نہیں ہوگی، تو انشاءاللہ تعالی العزیز آپ کی مراد ضرور پوری ہوگی۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو آپ یقین کریں کہ میرا ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ اللہ والو، روحانی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کومنٹ سبحان اللہ لکھ دیں، آپ کو عمل کی اجازت اسی وقت مل جائے گی۔ اب آتے ہیں عمل کی طرف کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ اللہ والو، سب سے پہلے جب آپ کوئی بھی وظیفہ کرنے لگیں تو حسب توفیق صدقہ لازمی دیا کریں، اور پاک صاف حالت میں باوضو ہو کر آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ جب آپ عشاء کی نماز کے بعد سونے کے لیے لیٹیں تو آپ کا وضو ہوگا، اگر وضو نہیں ہے تو پھر بھی آپ وضو کر لیں، اور اگر لیٹتے سوتے ہیں تو پہلے اچھی طرح وضو کر لیں، لیٹ سوتے ہیں تو اگر آپ نے اپنے بستر پر لیٹ جانا ہے، اللہ والو، آپ اس وظیفے کو لیٹ کر بھی کر سکتے ہیں، بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ رحمتوں، برکتوں، عظمتوں والے نبی پر، بزرگی والے، شان والے نبی پر آپ نے رحمتوں، برکتوں، عظمتوں والا درود پڑھ کر ہدیتاً، تحفتاً، نذرانتاً پیش کرنا ہے۔ اللہ والو، عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، محبت کے ساتھ دل سے درود ابراہیم پڑھیں اور اپنے نبی کو ہدیتاً، تحفتاً، نذرانتاً پیش کریں۔ اللہ والو، جب اتنے ادب، احترام سے، عاجزی سے آپ اپنے نبی کو درود پیش کریں گے تو آپ کے وظیفے میں 100 گنا طاقت بڑھ جائے گی۔ جہاں آپ کا کام دنوں میں ہوتا ہے وہاں گھنٹوں میں ہوگا، اور جہاں گھنٹوں میں آپ کا کام ہوتا ہے وہاں منٹوں میں آپ کا کام ہو جائے گا۔ تو اس لیے 7 مرتبہ درود ابراہیم عاجزی، انکساری کے ساتھ پڑھ کر نبی کریم کو ہدیہ کریں۔ اس کے بعد آپ نے اپنی شہادت والی انگلی پر اپنی ناف پر رکھ لینی ہے،
یعنی کہ اپنے پیٹ پر رکھ لینی ہے اور پھر آپ نے 10 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 41 مرتبہ یا قہارو یا قہارو یا قہارو پڑھنا ہے۔ آپ نے آخر میں پھر 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے اور ناف پر دم کر لینا ہے اور ہاتھ اٹھا کر اپنے رب سے دعا کر لینی ہے، التجا کر لینی ہے، فریاد کر لینی ہے۔ اللہ والو، اللہ اس مبارک اور جلالی نام کو پڑھ کر جو بھی دعا اللہ رب العزت سے مانگیں گے وہ دعا آپ کی ضرور اور ضرور قبول ہوگی۔ اس عمل کو فیل ہونے والا کوئی معاملہ نہیں ہے اور نہ ہی آج تک یہ عمل فیل ہوا ہے۔ اس کو کرنے والے کو ہمیشہ کامیابی ملی ہے۔ اللہ والو، دعا کرنے کے بعد آپ نے بغیر کسی سے بات چیت کیے سو جانا ہے۔ انشاءاللہ تعالی العزیز صبح تک آپ کی بڑی سے بڑی مشکل جو ہے وہ حل ہو جائے گی۔ اللہ والو، روز کی طرح آج بھی وہی بات کہ کوئی بھی وظیفہ یا کوئی بھی عمل شروع کرنے سے پہلے آپ 5 وقت نماز لازمی پڑھا کریں۔ نماز پڑھیں گے تو وظیفے کو طاقت ملے گی۔ جب وظیفے کو طاقت ملے گی تو پھر آپ کا کام گھنٹوں میں منٹوں میں ہونا شروع ہو جائے گا۔ ایسی روحانیت آپ کی زبان میں آ جائے گی کہ آپ منہ سے بات نکالیں گے اور بات پوری ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس لیے نماز کی پابندی لازمی ہے۔ کوشش کیا کریں کہ جب بھی واش روم جائیں، باہر آتے وقت جب آپ ہاتھ دھوتے ہیں اس ٹائم آپ وضو کر لیا کریں تاکہ آپ 24 گھنٹے وضو کی حالت میں رہیں، یعنی پاک صاف رہیں۔ اللہ والو، تیسری بات، قرآن مجید فرقان حمید کو لازمی کھولا کریں، چاہے پھر آپ ایک لائن ہی کیوں نہ پڑھیں، اس کو بند نہ رکھا کریں اور اپنی نظر کو پاک رکھیں، اپنی تنہائیاں پاک صاف رکھیں۔ تو کوئی بھی عمل تنہائی میں، ایسا عمل جو گناہ مرتب کرنے سے پہلے آپ اپنے رب سے ڈر جائیں تو آپ یقین کریں کہ یہ ادا رب کو بڑی پسند ہے۔ اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے تو آپ ساری زندگی اپنے رب سے ڈر کر گزار دیں کہ کتنا رب اس بات پر راضی ہوتا ہے۔ اللہ والو، نماز کی پابندی کریں، اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں اور باوضو ہو کر رات کو سونے سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، پھر آپ نے استغفر اللہ پڑھنا ہے، اس کے بعد 41 مرتبہ یا قہارو پڑھ کر آپ نے اپنی ناف پر دم کر لینا ہے۔ جب آپ عمل شروع کرنے لگیں آپ اپنی نیت کر لیں اپنے مقصد کی، جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے اس کی آپ نے نیت رکھنی ہے، پھر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ جب تک عمل کرتے رہیں شہادت والی انگلی اپنی ناف پر آپ رکھیں۔ جب عمل مکمل ہو جائے تو آپ نے ناف پر دم کر لینا ہے اور کسی سے بات چیت کیے بغیر آپ نے سو جانا ہے انشاءاللہ تعالی العزیز۔ اور اس سوچ کے ساتھ آپ نے اسی یقین کامل کے ساتھ آپ نے سونا ہے کہ میں صبح جب اٹھوں گی تو میرے اللہ نے مجھ پر رحمت کر دی ہونی ہے، میرا کام بن جائے گا انشاءاللہ تعالی العزیز۔ میرے نبی نے میری بگڑی سنوار دینی ہے، میری بگڑی بنا دینی ہے۔ جب آپ اتنے مضبوط توکل کے ساتھ یہ عمل کر کے سوئیں گے تو انشاءاللہ تعالی العزیز مجھے 100% اس بات کا یقین ہے، میں گارنٹی دیتی ہوں کہ جب آپ اللہ پر اور اللہ کے نبی پر توکل کر کے سوئیں گے تو صبح تک آپ کا کام ہو جائے گا۔ اللہ والو، یہ چھوٹی سی باتیں ہیں جو میں آپ کو روز سمجھاتی ہوں کہ نماز کی پابندی کریں، قرآن پڑھیں اور باوضو رہنے کی کوشش کریں، نظر کو پاک صاف رکھیں، تنہائیاں پاک صاف رکھیں، گھر کا ماحول اچھا رکھیں تو اللہ رب العزت ویسے ہی رحمت برسا دیتے ہیں۔ جب گھر پر رحمت برسنا شروع ہو جائے تو پھر کوئی دنیا کی طاقت، کوئی شیطانی طاقت اس عمل کو خراب نہیں کر سکتی۔ کوشش کیا کریں، زیادہ سے زیادہ استغفار کیا کریں، اپنے نبی پر درود پڑھا کریں اور اللہ سے توبہ کیا کریں۔ جو گناہ ظاہری ہو گئے، جو جان بوجھ کر کیے، جو انجانے میں ہو گئے، اپنے رب کو اس کی رحمت کا واسطہ دے کر اس سے معافی مانگا۔